بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ورلڈ گریٹسٹ ویڈیوز۔ تو آج کا جو ٹاپک میں بنانے جا رہا ہوں، جس پہ بات کریں گے، وہ آسمہ شیرازی صاحب ہیں۔ مبارک ہو، صفحہ جڑ گیا، اگلا الیکشن مشینیں کرائیں گی۔ یعنی کہ اتنا زیادہ بغض ہو صحافت میں تو ہو نہیں سکتا۔ ووٹر اوورسیز ہوں گے اور بھگتیں گے پاکستان کی عوام، کیا یہ سوال کرنے کا انداز ہے؟ کل بھوشن یادو کے حق میں مقدمہ لڑنے والی حکومت عوام کو کیا دے گی؟ مطلب کہ اتنا زیادہ بغض رکھنا۔ آسمہ شیرازی صاحب، آپ صحافت میں ہیں یا کسی پارٹی کے حق میں بول رہی ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ۔ آپ پی ٹی آئی کو مطلب کہ نیچا دکھا رہی ہیں، آپ باقی معاملات کو نہیں چیک کر رہی۔ اب آپ ہر بات پہ امریکہ کے تانے دیتے تھے، امریکہ میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آزادی صحافت ہے، تو آپ کو نہیں پتہ وہاں کیسے ووٹنگ ہوتی ہے؟ تو نیچے کمنٹس پڑھتے ہیں تو کمنٹس تو ویسے ہی بہت زیادہ خراب آ رہے ہیں۔ ویسے چاہ میں طوائف والی بات سچ ثابت ہو رہی ہے۔ اب پتہ نہیں، یہ یار آپ نہ ایسے میسیج کیا کرو، ایسے کمنٹس کیا کرو جاسوسوں کے لیے، نہ رو ایسے حریفوں کے لیے غداری کے مقدمے امام کو چھوڑیں، تحریک انصاف اپنے ہی ساتھ انصاف کر لے۔ آپ دیکھتے رہیں، آپ نے اس ٹویٹ سے ثابت کیا کہ آپ بکاؤ ہیں، اور وہی کہتی ہیں جو خریدنے والے کہتے ہیں۔ یہ تو کافی حد تک آپ نے مطلب کہ اوور لکھ دیا۔ چلو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کی مرضی، اب آپ نے لکھ کیوں دیا ہے؟ اتنی دکھی ہیں آپ؟ یہ تو سچ لکھا ہے، یہ تو کافی دکھی ہیں۔ یہ تو نہیں چاہتی کہ پاکستان میں الیکٹرانک جو ہے مشینیں ووٹ کروائیں، تو پتہ نہیں کون سی مشینیں ووٹ کرائیں گی۔ یہ والے ووٹ چاہتی ہیں کہ 127A، 127B اور 127(3)A، تو ایسے ووٹ ڈلیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ لگی ہوگی۔ آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے اس عوام کو۔ واہ جی واہ۔ یہ تو جاہل ان پڑھ پاکستانی جو قیمے والے نان اور بریانی کی پلیٹ کے بدلے ووٹ بیچ کے ملک کا کباڑہ چور ٹھگوں کے ذریعے کرواتے رہے، اس پہ کبھی تکلیف نہیں ہوئی؟ بھائی پی ٹی آئی سے پہلے تو میرے خیال آپ بھی ووٹ وہیں دیتی رہی ہیں، تو ابھی پاکستانی عوام کو آپ نے کہا ہے تو پھر خود بھی ہیں۔ الفاظ لکھنے کے بعد 10 بار پڑھ لیجئے کریں کہ آپ کیا لکھنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ ایسے کمنٹس کرتے ہیں کہ جن پہ بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، ہم نے ووٹ کسی کو بھی ڈالا ہو، اب پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہمیں انتظار کرنا چاہیے وہ ہمارے لیے اچھا کیا کریں گی۔ برا تو ساری حکومتیں کرتی رہی ہیں، یہ بھی برا کر رہی ہیں، مہنگائی کنٹرول میں نہیں ہے، پھر بھی احتجاجی اظہار اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان، اندھیرے ہار کے زندہ باد ہندوستان۔ جاوید اختر، واہ جی واہ، اختر علی خان صاحب۔ اور اظہار پر امیدی، یہ کہہ رہی ہے اشاروں میں گردش گردوں کہ جلد ہم کوئی سخت انقلاب دیکھیں گے۔ احمد پھپوندو بھی لعنت ووٹ کرنے اور کروانے والوں پر۔ بھائی آپ پوری پارلیمنٹ کو ہی کہہ رہے ہو، اس میں آپ کی حکومت بھی ہے اور جو آپ کی اپوزیشن بیٹھی ہے وہ بھی ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ ووٹ جو ہوتے ہیں، مطلب کہ آپ جو لفظ لکھتے ہیں نا، آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کیا بول کے آ رہے ہو۔ تو بولنا جو ہے وہ سب سے ضروری ہوتا ہے۔ آپ جو بھی لکھ رہے ہو اسے 2-3 بار پڑھو، بھائی ہم کیا نہ کیا چاہ رہے ہیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی آپ کیا نہ کیا چاہ رہے ہو۔ خان نے صرف اپوزیشن کو بولا تھا رلاؤں گا، یہاں تو سارے کے سارے لفافی بھی رو رہے ہیں۔ یہ تو زیادتی ہے خان صاحب، واقعی زیادتی ہے بھائی۔ لفافیوں کو تو نہیں رلانا چاہیے تھا، ان کو ان کا حق دیتے اور اچھا فیڈ بیک لے لیتے۔ اب نہیں دے رہے تو برا فیڈ بیک دے رہے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ لیکن وہ جو صحافت ہے نا، وہ میرے خیال سے وہ صحافت ایمان بیچ چکی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کون کون سے صحافی اس میں ملوث ہیں یا کون ہیں یا کون نہیں ہے، لیکن ایک بار تو یہ پکی ہے، ایک بات تو پکی ہے نا، تو اب کے صحافی بھی جو ہے وہ صحافت کو بس انجوائے کر رہے ہیں۔ تم چوروں کا کچھ نہیں بنے گا، واقعی نہیں کچھ بنا۔ لندن میں فلیٹ ہیں، وہاں بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں بنا نا، بس وہیں بیٹھے ہیں، بےزتی کروا رہے ہیں، بغیرت بنے ہوئے ہیں۔ جو بھی چور ہے وہ بغیرت ہے۔
صفا کیا جڑا کسی کی مانگ ہی اجڑ گئی، بہن بھی بس نہیں گال وہ جان ہو سید علی صاحب تیرے پاس اب ایک تیرے پاس لکھنا تھا یا باس لکھا، جو بھی اس نے لکھا بے کی آپشن ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑو اور روڈ پہ آ کر پھٹنا شروع کر دے، اور پٹنا لکھنا اور الزام عمران خان پہ لگا دے۔ وہی وہ کافیوں نے لگایا ہے، اس نے بھی لگا دیا تو کیا ہے یار۔ آپ آسما خان آپ بھی صحیح بولا کرو، پتہ نہیں کیا بولتی رہتی ہو یار۔ پھر کہتی پھرتی ہو کہ مجھے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اب اپنی اس ٹویٹ کو دیکھو ذرا، کبھی اپنے آقاؤں کے بارے میں ایسا کہنے کی ہمت ہوئی ہے کہ حکومت کریں گے اوورسیز اور بھگتیں گے پاکستان کی عوام؟ آپ کے آقاؤں کی جائیدادیں لندن، اولادیں لندن، عیدیں لندن، اور اپوزیشن میں ہو تو پھر تو کمال ہے یار۔ یہ تو بات سچی سچی منہ پہ بول دی۔ آہا آہا، یہ ویڈیو دیکھنے کی تو چیسا اپنی ہے یار۔ یہ پالتو ہوئے صحافی ہے یا مریم صفدر کی صاف کرنے والی کنیز، گندی سرکاری کنیز؟ زاہد بھائی جلنے دیں ان کو، آپ چیل کریں بھائی، چیل کر کے تو یہ تو یار آپ نے 6.6.66 یار، آپ کو آصف علی کے چھکے اتنے اچھے لگے، لیکن یار وہ بات ہے نا کہ آصف علی کا بلہ بھی چل ہی پڑا۔ چلیں، اب بات یہ ہو رہی تھی آسما شیرازی صاحب کی، اور آپ ایسے ایسے کمنٹس انہیں کر رہے ہو یار، یہ تو بات اچھی نہیں ہے، لیکن لکھو اپنی حد میں رہ کے، اپنی بھی تربیت دکھاؤ نا۔ کسی کو آپ برا بھلا کہو گے تو اسے کیا ہے، وہ تو کبھی نہیں ہٹے گی۔ آپ جتنا مرضی لکھ لو، اس سے برا کہہ لو، اس کی اپنی سوچ ہے، وہ اپنی مطلب کہ جو بھی اس کی سوچ ہے اس پہ وہ چل رہی ہے۔ صحافت جو واقعی میں آزاد صحافت ہے نا، اگر وہ آپ نے کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو وہ آفتاب اقبال صاحب کو دیکھو، وہ بالکل سچ بولتے ہیں، اسی وقت بولتے ہیں کہ بھائی ایسے تھا، ایسے ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ آج تو ان کا رونا اور چیخے سن کر بہت مزہ آ رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کم رو رہی ہے اور اس سرکاری حاجن جیسے لفافیاں زیادہ رو رہے ہیں۔ یہ تو بات سچ ہے۔ یہ صفحہ شروع دن سے ہی جڑا ہوا ہے، لیکن اس کو پھاڑنے والوں کی تشریف شروع دن سے ہی پھٹ رہی تھی، جو آج پھٹ کر گلے تک پہنچ گئی ہے۔ چودھری صاحب اتنے ایک گل میں تمہیں ہور دسدا، اتنے گل ہے کہ شکر کرو ہلے کسے میڈیا والے نے، لفافی نے، صحافت نے نہیں، لفافے نے ہلے تک یہ گل کا ایشو نہیں بنایا کہ جڑی الیکٹرانک ووٹنگ ہون لگی آ، یہ باہر دیا طاقتیں موجود نے کہ یہ ہیک ہوئے گی یا یہ ہوئے گا وہ ہوئے گا۔ شکر ہے ہیک ہونے والا کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باہر دیا طاقتیں یعنی کہ یہ ووٹنگ غلط ہوئے گی، یہ پچھوں سپورٹ ملن دے یا یہ ہے وہ ہے، مطلب سارا کام وہ کہندے نا پنجابی دی کہاوت، جو کراندا امریکہ کراندا۔ یہ شکر ہے ہلے تک کسی صحافی نے نہیں کیا، لفافی نے، ٹھیک ہے۔ ہلے یہ کام شروع ہونا۔ اوئے ہوئے 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 یار، آپ تسی تخیر کری جان دے ہو ہوئے۔ افسوس کل پوچھنے والے کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اوئے ہوئے، اصل پالتو یہ بھی سرکاری حج بالکل نہیں دے گی۔ ہوئے ہوئے، کلبھوشن کا مکالمہ نہ لڑنے والے کیا دیں گے؟ وہی کئی ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں، کئی ہیں جو اپنی گڈ ویل بنانے کے چکر میں اچھی اس کو داد بھی دیتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی بندہ نہیں آیا جو اس کو داد دے رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو شرم آنی چاہیے، ٹھیک ہے یار۔ یہ گالیاں نہ دیا کرو، پھر وہ بولتی ہیں نا کہ مجھے آپ گالیاں دیتے ہو۔ آپ خان کے سپورٹر ہو یا آپ مطلب کس کے سپورٹر ہو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ خان کے سپورٹر پھر گالیاں دیتے ہیں، وہ صحیح کہتی ہے۔ دیکھو نا آپ نے کیا لکھا ہوا یار، آپ ایسے لکھو کہ اسلام سکھاتا ہے کہ جو بندہ حرام کی کمائی کماتا ہے اس کے بچے بھی اس جیسے ہوتے ہیں، انہیں حق
کی اور جھوٹ کی، سچ بولنے کی تمیز نہیں ہوتی۔ ایسا لکھ دو، ضرور اس کے بارے میں ایسا لکھنا ہے، اور یہ ضرور لکھنا ہے شریفوں کی دلی، شریفوں کا دلہ، شریفوں کی یہ۔ اب آپ شریف کے نام کو بھی بدنام کر رہے ہو یار، اچھا خاصا مطلب پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ کراچی کے فیصلے پہلے لندن سے ہوتے تھے، اب اگر پیرس میں ہو جائیں تو کیا فرق بنتا ہے؟ ویسے بھی تو سب لندن اور پیرس بنانے کا دعویٰ کرتے رہے، ہاں تو یہی دعویٰ کرتے رہے، صحافی بونکتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام بونکنا ہی ہوتا ہے بس یار۔ کیا ہے یار یہ، کیا آپ کو بتاؤں، یہ دیکھو اب یہ بھی لو، یہ ہے جی صحافی، آپ خود دیکھ لیں۔ اب مجھے بتائیں، یہ پردے والی بات اور یہ دوسری باتیں، تیسری باتیں، یہ مولانا صاحب کیا کرتے رہے ہیں پتہ نہیں، کیا سمجھاؤں کیا نہ سمجھاؤں، کون کرے کیا نہ کرے۔ تھوڑا سا رو لو، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ ملک نے ترقی کر لیا، پنڈی والے کمپیوٹر سے نظام چلائیں گے۔ ہاں تو یہ بھی اچھی بات ہے، نہیں اچھی بات ہے تو آپ کو لگتی تو ٹھیک ہے۔ پنڈی والے کمپیوٹر سے نظام چلائیں گے، آپ یہ تو منہ سے کہتے رہو نا، 2018 تک پنڈی سے چلتا رہا نظام۔ اگر پنڈی سے نظام چلتا ہوتا نا 2018 تک، 18 سے اب بھی چلتا ہوتا، تو میرے بھائی یہ پتہ نہیں کیا آپ کی سوچ ہونی تھی۔ میرے خیال سے نا کسی کو بلیم کرنے سے بہتر ہے کہ اب گزرے وقت کو چھوڑ کے اگلے وقت کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی کمیشن بنے اور کمیشن میں یہ پاس ہو کہ جو بھی پروجیکٹ بنے گا نا، پروجیکٹ کے درمیان میں، شروع میں، درمیان میں اور لاسٹ پہ آڈٹ ہوگا، اور آڈٹ کے ساتھ ہی سزائیں ہوں گی۔ اس کی مطلب کہ سپریم کورٹ کا ایک بینچ ہوگا، وہ چیک کرے گا آڈٹ پہ جو ہمیں کوتاہی ہوں گی، مطلب کہ جو انہوں نے الزامات لگائے ہوں گے، اگر وہ ثابت میں ہو جاتے ہیں، اس کا ثبوت مل جاتا ہے، تو اسی وقت اسے سزا ہونی چاہیے۔ پہلے پچھلے کو چھوڑو، آگے ٹھیک کرنا شروع کرو، تبھی آپ پچھلوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بجٹ تو ہے نہیں کسی چیز کا، جب بجٹ نہیں ہے تو آپ کیا کرو گے؟ یہی روتے ہیں، بیبی ہم ڈالر نہ بھیجیں تو ڈالر 400 کا بھی نہیں ملے گا، واہ۔ ہاں یہ تو چیک کرنے والی بات ہے۔ اچھا، بہت اچھا ہوا، لیکن ابھی آگے بہت کام کرنا پڑے گا۔ الیکشن سے پہلے ہم تمام انتظامات کرنے ہوں گے، اور الیکشن کمیشن بہت روڑے اٹکائے گا کیونکہ وہ نون لیگ کا ٹٹو ہے، اس کا بھی بندوبست کرنا ہوگا۔ یہ جو ہے نا، یہ واقعی پکچر جو ہے نا، یہ واقعی آپ کو دکھا رہی ہے، سچ اور حق دکھا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے شہباز شریف کے آنے پہ کھڑے ہو کے، اور کیسے دوسرے بندے کے آنے پہ کھڑے ہو کے یہ مطلب کہ رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب آئے ہیں ووٹ کرنے کے لیے، اور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسد کیسے صاحب ووٹ ڈال رہے ہیں، الفی سے جوڑا یا تھوک سے۔ چلیں، یہی تو بات ہے نا کہ ہم کہتے ہیں، وہ پنجابی کی کہاوت ہے، مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا، جب میں مطلب کہ بچپن نہیں، جب میں 6ٹھی 7ویں میں تھا، تو ہمارے ایک ٹیچر ہمیں بولتے تھے کہ بیٹا، اگر آپ کے پاس لک نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے گریدہ بن جائیں اور لوگ آپ کی چاہت شروع کرنا پڑے، تو پھر آپ ایسا کرو، اپنا عہدہ اتنا اونچا کر لو نا، آپ کو عہدے کی وجہ سے لوگ سلام کریں۔ تو یہ اتنے اونچے عہدے الیکشن کمیشن کے بن کے بھی دوسروں کے آگے ایسے جھکنا، اور کمال ہے یار۔ میرے خیال سے تو یہ ارطغرل بے ووٹ ڈال رہے ہیں جیسے یہ کھڑے ہیں۔ کمال ہے یار، کمال، اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ او نو سے ایڈوٹ، پاکستان کی ہوئی جیت، او نو نو نو۔ وہ کمال ہو گیا، بھی کمال ہو گیا۔ تمہارے اوورسیز باپ جب ڈالر بھیجتے ہیں تب ایسا ہی کہا کرو۔
اب اوورسیز ہی یہاں سب سے زیادہ اوورسیز کا جواب ہے. اب دیکھ لو، کیونکہ پاکستان میں ٹویٹر بہت کم لوگ یوز کرتے ہیں. آؤٹ آف کنٹری میں جو لوگ آتے ہیں پاکستان کے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. بجے ماں وہ اسما آپ بھی بیمار ہیں، بیماری اور بڑھ جائے گی، ہمیں خیال ہے آپ کا. تو کمال ہے یار، یہ تو لوگ پتہ نہیں. یہ بہت گندا بھی آپ نے بھی رشبہ لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب بھی آئے. نواز ٹولے کو اب لندن سے ووٹ ڈالنے کا حق مل گیا، خوشی سے جھومو. روز ایسے بات تو ٹھیک ہے، ووٹ ڈالنے کا حق سب کو مل گیا. بے شک وہ چوری کر کے بھاگ گیا، بے شک وہ بےایمانی کر کے بھاگ گیا، بے شک وہ کسی چیز کا ڈاکہ کر کے گیا، بے شک وہ جیسا بھی ہے، ووٹ ڈالنے کا حق سب کو ہے. ٹھیک ہے. اب جو جیلوں میں ہے ان کو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بس جو آزاد ہیں چوری کر کے، جو کرپشن کر کے آزاد ہیں، جو منہ سے مان کے آزاد ہیں کہ ہاں میں نے کک بیک کی ہے، آپ مجھ سے اتنے فیصد لے لیں اور مجھے جاب واپس گورنمنٹ کی رکھ لیں. ٹھیک ہے. وہ ووٹ ڈالیں گے، ووٹ ڈالنے کے حقدار بھی ہیں نا بھائی، کیونکہ کک بیک کے تھرو سے، جو کمیشن کے تھرو سے آپ واپس لے رہے ہو، آپ کو چاہیے وہ پورا ضبط کریں، اس پہ ایلیگیشن پوری لگائیں. پتہ نہیں کیا کرو گے کیا نہیں کرو. نون لیگی صحافی ونگ کا ماتم. واو بھائی، یہاں باقی پی ٹی آئی کے علاوہ سارے ہی ایسے ہی ہیں. اب مریم نواز صاحب کے بھی آیا جب پی ایم ایل نون چیف نواز شریف ایڈوائڈ ووٹنگ رائٹ فار اوورسیز پاکستانی سے دیز آر دا PPL who have served پاکستان with their blood and sweat. پتہ نہیں کیا کیا. خیر مبارک آپ کو بھی. لو نواز شریف صاحب، یہ صاحب ہی نہیں مکدے ساڈے کول بھائی جی. اسی کی کریے، ساڈا نیٹ سلو ہو گیا جی، تے اینی بہت جی. او میرے خدا، یہ بے شرم عورت تو بے بانگ دہل عوام کے حق میں کیے گئے قدم کو کوس رہی ہے. مطلب پاکستان کو لوٹنے والوں کی کھلی طرفداری. ہم لوگ یہی کہتے ہیں. میں نے جب بھی شو دیکھے ہیں نا یہ ٹی وی پہ، ان کے ساتھ جو بھی بیٹھتے ہیں ان کا ایک ہی پھڈا ہوتا ہے. انہوں نے کہتا آپ جواب دیں، انگلی کر کے کہتی ہیں آپ جواب دیں. یہ گروبان پکڑنے پہ بھی چلی جاتے ہیں. یہ صحافی نہیں ہوتے، یہ آپ کو غصہ دلاتے ہیں. اور غصہ آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، وہ جو خود پروگرام میں مان کے گئے ہیں اتنے زیادہ سوالات، پھر یہ خود اسے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا. آپ کون ہوتے ہو ان کی یہ الفاظ یوز کرنے کا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا؟ آپ کا کام ہے جو انہوں نے منہ سے نکالا اس کی تحقیق کریں، نہ کہ یہ بولنے آ جائیں کہ ان کے کہنے کا مطلب تو اصل میں یہ تھا. آپ ان کے نمائندے ہو یا آپ صحافی ہو، تلوے چاٹنے ہیں جیسے مرضی چاٹو. پھر ہمیں پتہ ہے آپ چاٹتے ہو، عوام کو پتہ ہے آپ چاٹتے ہو. اب چاٹی جو تلوے، اب کسی کو کیا فرق پڑتا ہے. لو، اوورسیز پاکستان کو EVM کے ذریعے ووٹ کا حق ملنے پر آج تو ان سب کو مرچیں لگی ہوئی ہیں. بنا لگاؤ یار، یہ بہت بڑی بات ہے.